السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو شہر ہیوسٹن کے ایک اور تاریخی دورے پر لے جاؤں گا جہاں ماضی حال کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ آج ہم جن تاریخی مقامات پر جا رہے ہیں ان میں مارکیٹ اسکوائر، کلاک ٹاور، ہیوسٹن دی انسپائرڈ دیوار اور تاریخی کاٹن ایکسچینج شامل ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ مارکیٹ اسکوائر ہے۔ یہ مصروف تاریخی مقام ہیوسٹن کی قدیم ترین عوامی جگہوں میں سے ایک ہے جو 1800 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ یہ سٹی بلاک کانگریس، مائلم، پریسٹن اور ٹریورس اسٹریٹ سے متصل ہے۔ اس کا اصل نام کانگریس اسکوائر تھا اور یہ 1854 میں آگسٹس ایلن نے شہر کو عطیہ کیا تھا۔ اگر آپ کو آگسٹس ایلن کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیو جو میں نے ایلن کی لینڈنگ پر بنائی تھی اور جس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہیوسٹن کا نام کیسے پڑا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بازار اور سٹی ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور بعد میں مارکیٹ اسکوائر بن گیا۔ ہیوسٹن شہر نے 4 مختلف سٹی ہال اور مارکیٹ ہاؤس تعمیر کیے جو یکے بعد دیگرے آگ سے تباہ ہو گئے، جن میں سے پہلا 1840 میں کھولا گیا، دوسرا 1876 میں، تیسرا 1901 میں اور چوتھا 1904 میں بنایا گیا۔ جنوبی ٹاور میں سٹی کلاک تھا اور شمال کی طرف واچ ٹاور تھا اور گھنٹی تھی۔ یہ مارکیٹ اسکوائر ہی تھا جہاں 1842 میں ٹیکساس نے جب میکسیکو پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہیوسٹن انڈیپینڈنٹ لائٹ گارڈ متحرک ہوا۔ یہ ریاست کی قدیم ترین نیشنل گارڈ کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ یہ موجودہ مارکیٹ اسکوائر ہی تھا جو ان دنوں کانگریس اسکوائر کے نام سے پکارا جاتا تھا، جہاں اصل میں جمہوریہ ٹیکساس کے دارالحکومت کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا اور اسے ٹیکساس اور مین اسٹریٹ کے کونے پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج مارکیٹ اسکوائر میں قابل ذکر طور پر تبدیلی ہو چکی ہے۔ جو کبھی ایک ہلچل مچانے والا بازار تھا، اب تاریخ، ثقافت اور جدید دور کے پرکشش مقامات سے بھرا ہوا ایک جاندار پڑوس ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، مارکیٹ اسکوائر رات کی زندگی، موسیقی اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے۔ آؤٹ ڈور کنسرٹ سے لے کر تہواروں تک یہ علاقہ ہمیشہ توانائی اور جوش و خروش سے گونجتا رہتا ہے۔ شہر کے ماضی اور حال کا تجربہ کرنے والے ہر فرد کے لیے مارکیٹ اسکوائر کا دورہ لازمی ہے۔ آپ ضرور اس تاریخی جگہ کا دورہ کریں اور جانیں کہ کیوں مارکیٹ اسکوائر ہیوسٹن کے سب سے پیارے نشانات میں سے ایک ہے۔ ہمارا اگلا سٹاپ مارکیٹ اسکوائر کلاک ٹاور ہے جو ٹریوس اور کانگریس اسٹریٹس کے کونے پر واقع ہے۔ جب تیسرا سٹی ہال 1930 میں جل گیا، جس کے نتیجے میں چوتھی عمارت کی تعمیر اور گھڑی کی تنصیب شروع ہوئی۔ یہ گھڑی اصل میں سینٹ تھامس کلاک کمپنی نے بنائی تھی۔ جب چوتھا سٹی ہال بھی آگ سے تباہ ہو گیا تو گھڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور یہ گھڑی کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئی۔ یہ گھڑی بالآخر مل گئی اور اسے ہیوسٹن واپس لایا گیا، جہاں اسے بحال کر کے 1996 میں موجودہ مارکیٹ اسکوائر کلاک ٹاور میں نصب کر دیا گیا۔ ٹاور ایک جدید ڈھانچہ، اصل گھڑی کے چہرے اور 2800 پاؤنڈ کی فائر بیل پر مشتمل ہے۔ یہ فائر بیل 1903 کی آگ سے بچ گئی تھی۔ ہمارا اگلا سٹاپ ہیوسٹن از انسپائرڈ کی دیوار ہے، جسے انگریزی میں میورل کہا جاتا ہے۔ میورل کی طرف جاتے ہوئے آپ 1800 کی دہائی کے اواخر میں اور 1900 کی دہائی کے اوائل میں تعمیر کی گئی چند قدیم ترین عمارتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہیوسٹن از انسپائرڈ کی دیوار، جسے 2013 میں ہیوسٹن کے آرٹسٹ ماریو فیگیرو جونیئر نے تخلیق کیا تھا۔ ماریو فیگیرو کو گانزو 247 بھی کہا جاتا ہے۔ 3300 مربع فٹ پر مشتمل میورل کو ابتدائی طور پر ہیوسٹن کو ایک پاک اور ثقافتی دارالحکومت کے طور پر فروغ دینے کے لیے قومی اشتہاری مہم کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج یہ دیوار ہیوسٹن کے عوامی آرٹ کے سب سے مشہور نمونوں میں سے ایک ہے اور انسٹاگرام پر ہیوسٹن کی سب سے زیادہ پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں نمبر 1 ہے۔
ہمارا آخری پڑاؤ ہیوسٹن کاٹن ایکسچینج بلڈنگ ہے جو ٹریوس اور فرینکلن سٹریٹس کے کونوں میں واقع ہے۔ یہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں شہر کی بڑھتی ہوئی کپاس کی صنعت کا مرکز تھا، جسے 1884 میں مشہور معمار یوجین ہینر نے وکٹورین انداز میں تعمیر کیا تھا۔ یہ اصل میں ایک 3 منزلہ عمارت تھی جسے بعد میں 1907 میں 4 منزلوں تک بڑھا دیا گیا۔ عمارت ایک ایسی جگہ کے طور پر کام کرتی تھی جہاں کپاس کے تاجر اور بروکرز سودے پر بات چیت کرنے اور قیمتیں طے کرنے کے لیے ملتے تھے۔ اس دور میں یہ ہیوسٹن کی معاشی خوشحالی کی علامت تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس تاریخی دورے کا لطف آیا ہوگا۔ براہ کرم لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ کی پسند، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کرنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے اور مجھے تاریخ کی جھلک اور مفید معلومات کے ساتھ مزید معلوماتی ویڈیوز بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ شکریہ۔